آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فسانہ عجائب کے متن کی تدریس ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچر اس سلسلے میں ہوئے ہیں اور کہانی اس مقام پر پہنچی ہے کہ طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کا بیان سن کر جان عالم اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور وزیر کے بیٹے کو استبل خاص سے سوا رفتار گھوڑ لانے کو کہتے ہیں اور طوطے کی نصیحت کے مطابق صبح میں تلاش محبوب کے سفر میں نکلنے کو بےقراری میں وہ رات گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جان عالم، وزیر کا بیٹا اور طوطا یہ 3 لوگ سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہانی پہنچ چکی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فسانہ عجائب میں ایک کام سرور نے یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے عنوانات قائم کیے ہیں اور ان عنوانات کو قائم کرنے میں یہ التزام برتا ہے کہ وہ حصہ، یعنی وہ 4 پیج کا ہو، 5 کا 7 صفحے پر مشتمل ہو پورا بیان، وہ سارا بیان اس عنوان میں سمٹ کر کے آ جائے، اس کا التزام کیا ہے انہوں نے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو یہاں پر عنوان باندھا ہے، قائم کیا ہے، وہ عنوان 3 لائنوں میں 3 سطروں میں ہے۔ میں اسے پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ وطن آوارہ ہونا، نو گرفتار محبت کا، اٹھانا ایذائے غربت کا، نیا نیا سفر راہ معلوم نہیں، رہبر بجز ذات حی قیوم نہیں، ایک رفیق وہ انیلا، دوسرا جانور یہ بیچارہ بے پر، پھر ہرن کا ملنا، ان سب کا چھوٹنا، جادوگرنی کا سد راہ ہو کے مزے لوٹنا۔ یہ عنوان قائم کیا ہے اور اس عنوان کے تحت کئی صفحات کی کہانی اس میں بیان کی ہے، لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس پورے عنوان میں جو کہ 3 سطروں پر مشتمل ہے، وہ 6-7 صفحات 8 صفحات پر مشتمل پوری کہانی اس میں سمٹ کر کے آ گئی۔ تو یہ عنوان آپ نے سن لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تمہیدی گفتگو وہ کیسے شروع کرتے ہیں سرور۔ بادیا پیمایانے مرحلہ محبت و صحرائے نوردان منزل مودت، رہروانے دشت اشتیاق و طے کنندگانے جادہ فراق، مسافرانے بار ناکامی بردوش، بجز راہ کوچہ یار دین و دنیا فراموش۔ یہ یہاں تک پوری جو تفصیل تھی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ محبت کے کوچے میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ کن کن مسائل سے جوجھتے ہیں، اور ایک طرح سے گویا خطاب ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو عشق میں گرفتار ہوتے ہیں ان پر، کہ دین و دنیا سے بے خبر اور فراموش ہو جاتے ہیں۔ عشق، اب دیکھیے یہاں سے اس جو شہزادہ ہے یعنی کہ جان عالم، اس پر اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ عشق سر پر سوار خود پیادہ، زیست سے دل سیر مرگ کے آمادہ، لکھتے ہیں کہ جب بئیں حیت قضائی، یعنی جب اس حالت میں وہ پروردہ دامن ناز و آغوش شاہی گھر سے نکلا، و در شرے پناہ شہر پناہ پر پہنچا، پھر کر یعنی واپس امارات سلطانی بسے ہوئے شہر کو بنظر پریشانی دیکھ، آہ سرد دل پردرد سے کھینچی، بیاباں مد نظر کر غریب الوطنی پر کمر ہمت چست کی، اور فراق یاران وطن میں دل کھول کے وہ خستہ تن خوب رویا۔ یعنی خستہ تن یعنی لاغر تن، وہ اپنی جو سلطنت تھی، سلطنت کی طرف وہ نگاہ کرتا ہے، یعنی جان عالم کرتے ہیں، اور چونکہ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو جوخم سے بھرا ہے، مصائب سے بھرا ہے، اور ناز و نعمت میں وہ پلے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ کس طرح کے مصائب، کس طرح کی شدائد کا ان کو سامنا ہوگا، اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس پر انہیں بہت رونا آتا ہے۔ پھر فاتح خیر پڑھ آگے بڑھا، طوطے کو پنجرے سے کھول دیا، گھوڑے پر شہزادہ اور وزیر زادہ، سمندے صبا پر میاں مٹھو پیادہ،
नया दाना नया पानी पीते रवाना हुए, नया दाना खाते नया पानी पीते रवाना हुए। समंदे सबा यानी कि जो सबा जो हवा है उसकी उसके घोड़े पर सवार, यानी एक तरकीब उन्होंने बनाई समंदे सबा पर उस तोते को सवार, यानी कि वो चूँकि हवा में वो उड़ता है। बादे तय मनाजिल वक़त मराहिल, इनका गुज़र एक दश्त अजीब सहराए गरीब में हुआ। जब कुछ सफ़र, कुछ दूरी पर वो चले, कुछ मरहले वो सफ़र के जब उन्होंने तय किए, तो उनके सामने एक अजीब गरीब बयाबान एक जंगल आया। हर तख्ता जंगल का बरविशे बाग था। तो वो जंगल ऐसा था जैसे कोई बागीचा होता है, कोई गुलिस्तान होता है। जो फूल फल था ताज़ा कुने दिल, यानी दिल को ताजगी बख्शने वाला था। मुअत्तर नुमाए दिमाग था, यानी वो ऐसा जंगल था कि वो गोया ऐसा वो जंगल नहीं था बल्कि वो बाग था कि उसमें जो फूल थे फल थे उससे दिमाग को ताजगी मिलती थी, दिमाग मुअत्तर होता था और दिल के अंदर ताजगी पैदा होती थी। जहाँ तक पैके निगाह जाता, पैक कहते हैं कासिद को, हर कारे को, पैके निगाह एक तरकीब बनाई कि निगाह का कासिद जहाँ तक जाता, बजुज गुलहाए रंगीन व यासमन और नसरीन, दोनों फूल हैं या समन और नसरीन, और कुछ नजर न आता। शहजादा शुगुफ्ता खातिरी से सन्नाइए बागबाने क़ज़ा व क़दर की देखता जाता था। नागाह यानी अचानक एक सिमत से दो हिरन बर्क़वश, यानी कि बिजली की तरह, बिजली की खूबियों के हामिल, सबा किरदार यानी बहुत ही तेज़ रफ्तार, सबुक जस्त यानी कि वो बहुत ही तेज़ थे, बाचश्मे से हमस्त यानी आँख काली आँखों वाले, तेज़ रफ्तार सामने आए। तो हिरन की ये खूबियाँ बता रहे हैं, बर्क़ रफ्तार, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सिफ़ात हैं। बर्क़वश, सबा किरदार, सबुक जस्त, बाचश्मे से हमस्त, तेज़ रफ्तार। ज़रबफ्त की झूलें पड़ी, जड़ाओ सिंगोटियाँ जड़ी। सिंगोटियाँ कहते हैं, ज़रबफ्त आप जानते हैं कि चांदी और सोने की जो के तार से जो काम हुआ था, जरी का काम, उसको कहते हैं। और सिंगोटी जो वो हिरन की जो सींग है, उससे बनाव सिंगार के लिए जो सींग छोटी होती है, छोटी सींग, उसको कहते हैं। गले में मुगर्रक हैकलें, यानी आरास्ता उसमें सोने चांदी का बिल्कुल उसमें चढ़ा हुआ था, सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ था। मिसले माशूक़ तन्नाज़, यानी ऐसे माशूक़ की तरह जो बहुत ही तनतने वाला हो, बहुत ज़्यादा शोखी वाला हो। अरबदा साज, जो झगड़े करता हो, मतलब प्यार मोहब्बत के झगड़े करता हो। सरगर्मे खिरामे नाज, यानी बहुत ही नाजो अदा से वो उस बागीचे में, उस बाग में जो कि दश्त था लेकिन बागनुमा दश्त था, छम छम करते चौकड़ियाँ भरते। जाने आलम बेहवा, जाने आलम जाने आलम ने वज़ीरज़ादे से कहा, किसी तरह इनको जीता गिरफ्तार कीजिए, जाने न दीजिए। इस सही में घोड़े डाले, यानी घोड़े उनके पीछे उन लोगों ने दौड़ाए। या तो वो अपनी वजह पर चले जाते थे, पहले क्या था कि वो छम छम करते अपने हिसाब से, हिरने जो थी वहाँ पर वो चहल कर रही थी, उस पर अपना चौकड़ियाँ भर रही थी। लेकिन अब जब इन्होंने घोड़े उनके पीछे डाले हैं तो क्या हुआ कि या तो अपनी वजह पर चले जाते थे, जब घोड़ों की आमद देखी, संभल कनौतियाँ बदल, कनौतियाँ यानी कि दोनों कान खड़े करके, चौकड़ी तेज बाजस्तो खेज, यानी कि उछल कूद के साथ बाजस्तो खेज भरने लगे चौकड़ियाँ। इन्होंने घोड़े डपटाए, यानी घोड़े उनकी तरफ तेजी से बढ़ाए। इनका घोड़े दौड़ाना वो तायर फरजाना, यानी कि वो तोता जो साथ में था, चौकड़ी भूल के पुकारा, हाँ हाँ ऐ नौजवान, क्या गजब करता है, ये दश्त पुरसहर है, यानी कि जादू से भरा हुआ ये जो सहरा है, ये जो जंगल है, ये जादू से भरा हुआ है। बेहुदा क्यों कदम धरता है, हर चंद पुकारा,
مگر سناٹے میں کسی نے نہ سنا، طوطے نے لاکھ سر دھنا، آخر مجبور ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ رہا، وہ چلے گئے۔ یعنی کہ جان عالم اور ان کا جو ساتھی تھا، وزیر کا جو بیٹا تھا ساتھ میں، وہ دونوں ان دونوں ہرنوں کی تلاش میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ان کے پیچھے چلے گئے۔ 2-4 کوس دور دونوں ہرن ساتھ بھاگے، پھر ایک اور سمت، دوسرا اور طرف چلا۔ یعنی اب وہ دو جو ہرن تھے وہ کوئی ادھر کوئی ادھر، دو مخالف سمتوں میں دو ہرن نکل گئے۔ ایک کے ساتھ شہزادہ، دوسرے کے تعاقب میں وزیر زادہ، یہ بھی جدا ہوئے، یہ بھی الگ الگ ہو گئے۔ القصہ تا غروب آفتاب وہ شمس سپہر سلطنت۔ شمس آپ جانتے ہیں کہ سورج کو کہتے ہیں، سپہر یعنی آسمان، یعنی سلطنت کے آسمان کا سورج۔ گھوڑا بگٹٹ پھینکے گیا، یعنی کہ بہت تیزی میں، یعنی کہ جو شہزادہ تھا جان عالم، اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے بہت تیزی سے بھگایا۔ دفعتاً یعنی اچانک ہرن نظر سے غائب ہوا۔ اس نے باغ روکی، لگام کھینچی، گھوڑا عرق عرق یعنی پسینے پسینے ہو گیا، خود پسینے میں غرق۔ اب یہ آہنگ جو قائم ہو رہا ہے اس پر بھی دھیان دیجیے گا کہ گھوڑا عرق عرق، خود پسینے میں غرق۔ ایک جو ہم صوت الفاظ یہاں پر وہ ہو رہے ہیں، غرق یعنی کہ اس لفظ پر، اس حرف پر جو آواز ٹوٹ رہی ہے، عرق عرق میں غرق، سر سے پا تک تر، حال مضطر، حیران و پریشان، نادم و پشیماں، یکا و تنہا، وزیر زادہ، نہ طوطا آپ یا دشت پرخطر۔ اب کیا معاملہ ہوا کہ چونکہ طوطا تو وہیں رک گیا تھا، اور وزیر زادہ جو کہ یہ دونوں ساتھ میں جب دو ہرن کے پیچھے دوڑے تھے، تو ہرن دونوں الگ الگ سمتوں میں جب نکلے تو وزیر زادہ ایک الگ سمت میں چلا گیا اور شہزادہ یعنی جان عالم ایک الگ سمت میں۔ تو اب وہاں پر وہ جب کچھ دور جانے کے بعد جب رکا، چونکہ اچانک سے وہ ہرن غائب ہو گیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر نہ وزیر زادہ ہے نہ طوطا ہے، صرف اکیلے تنہا کھڑا ہے، اور کیا ہے، دشت پرخطر ہے سامنے۔ گھبرا کر ادھر ادھر بہت دیکھا، بوئے انسان و حیوان مشام جاں تک نہ آئی۔ یعنی انسان اور حیوان کوئی بھی، کسی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس کی کوئی خوشبو دماغ تک نہیں پہنچی۔ مشام جاں کنایا ہے دماغ سے۔ طبیعت سخت گھبرائی، جب کسی کو نہ دیکھا، بسد یاز یہ کہا، اڑے یہ ترنگ جوانی کی، کیا جس نے مجھ کو جلا وطن، ہوا ایسا پیش ازیں کاہے کو، میں نکل کے گھر سے خراب تھا۔ اور کبھی جو یاد یاران ہمراہی جی میں آتی، تو یہ شعر دردناک میرسوز، با دل صد چاک و آہ جگر دوز، یعنی با دل صد چاک یعنی ہزار ٹکڑے دل کے ساتھ، یعنی ہزار یعنی ایسے دل کے ساتھ جس کے ٹکڑے ہو چکے ہوں، اور جگر دوز یعنی کہ جگر کو چیرنے والی آہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ شعر میر سوز کا پڑھتا کہ گیسو اے صبا، کہیو اے صبا، بچھڑے ہوئے یاروں کو، راہ ملتی نہیں دشت کے آواروں کو۔ تو بیچ بیچ میں اشعار بھی ہیں، اور جو تراکیب ہے، ظاہر ہے کہ ہم فسانہ عجائب کو اس کے اسلوب کی وجہ سے پڑھتے ہیں، نہ کہ اس کی کہانی کی وجہ سے۔ اس کے اسلوب میں ہی وہ بات ہے جو اس کی شناخت بھی ہے، اور دبستان لکھنؤ کی کہنا چاہیے کہ ایک مضبوط پہچان ہے۔ اب دیکھیے کہ جان عالم کچھ آگے بڑھا، چشمہ آب نظر پڑا۔ چشمہ آب، اب ہم آج کی زمانے میں اس کو غیر فصیح اس طرح کی عبارت اگر لکھی جائے تو ہم کہیں گے کہ غیر فصیح ہے، لیکن دیکھیے کہ چشمہ آب نظر پڑا، یعنی کہ چشمہ آب پر نظر پڑی، ہم آج کے زمانے میں لکھیں گے، لیکن اس زمانے میں یہ بالکل معقول جملہ تھا کہ چشمہ آب نظر پڑا، یعنی کہ دکھائی دیا۔ گھوڑے سے کود ہاتھ منہ دھویا،
اپنی تنہائی پر خوب رویا، اسی حال گریہ و زاری میں دست دعا بجانب باری اٹھا پکارا کہ اے بے کس، اے کسے بے کساں، وائے مددگارے رہ گم کر دگاں، یعنی خدا اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اے جو بے کسوں کے والی ہیں اور جو مددگار، جو راستے گم ہو گئے ہیں، جو راستے بھول کر بھٹک گئے ہیں، ان کو راہ دکھانے والے، ان کی مدد کرنے والے، مجھ خستہ و پریشاں دور افتادہ یار و دیار کی رہبری کر، یعنی دور افتادہ یار و دیار، یعنی یار بھی ایسی جگہ پڑ گئے ہیں جہاں یار بھی نہیں ہے اور وہ اپنا وطن بھی نہیں ہے، تو ایسے میں رہبری کا خواستگار ہو رہا ہے شہزادہ، اللہ کی رہبری کا، اور کہتا ہے کہ تیرے بھروسے سلطنت کو خاک میں ملا، گھر سے ہاتھ اٹھا آوارہ صحرائے غربت مبتلائے رنج و مصیبت ہوا ہوں۔ لعالم، یہاں یعنی کہ جو شعر وہ آگے لکھ رہے ہیں وہ کس کا شعر ہے انہیں نہیں معلوم ہے، اس لیے سرور نے یہاں لعالم لکھا ہے، نہ مونس نہ رفیق نہ ہمدم دارم، حدیث دل بکہ گویم عجب غم دارم، کہ نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی رفیق ہے، نہ کوئی میرا ہمدم ہے، دل کی بات میں کس سے کہوں، عجیب و غریب غم میں رکھتا ہوں، یعنی میں عجیب و غریب غم میں مبتلا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ بہت ہی موضوع ہے اس جگہ پر جہاں پر یہ شعر رکھا ہے، تو یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے فنکار کا کہ اشعار کو موضوع جگہ پر رکھنا اور اسے بیان کرنا، یہ ایک بڑے فنکار کی پہچان ہوتی ہے۔ غبار خاطر فوراً طور پر ذہن میں آیا کہ اس میں بڑے اشعار ہیں، فارسی کے، اردو کے، آپ دیکھیے تو ابوالکلام آزاد کی جو فنکاری ہے وہ تو واضح ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ حالت زار ہے، جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے مطابق بالکل موضوع شعر وہاں پر وہ رقم کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سرور ایک بلند پایہ ادیب ہے، آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ پہ جو شعر وہ ہیں وہ بالکل احساس اور جذبات کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ طوطا ادھر چھوٹ گیا، ساتھ میں چلے تھے طوطے کے وزیر زادہ جو کہ ان کا ہمدم اور رفیق تھا، بچپن سے ان کے ساتھ پلے بڑے، وہ بھی جدا ہو گیا، اب ایک عجیب و غریب جگہ پر اکیلے پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ اس طرح کا شعر کہ نہ موری سے نہ رفیق نہ ہمدم دارم، حدیث دل بکہ گویم عجب غم دارم، تیری ذات ہے یا یہ جنگل وحشت انگیز، یعنی کہ خدا باری سے خطاب ہے کہ وحشت دشت بلاخیز جہاں بوئے عمرانات نہیں آتی، یعنی کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، دھڑکے میں جان جاتی ہے، کوئی آہٹ ہوتی ہے تو جان ایسا لگتا ہے کہ نکل جائے گی، یہ کہہ کے زار زار مانند ابر نو بہار رونے لگا، مانند ابر نو بہار یعنی نئی بہار کے کا جو بادل ہے وہ جس طرح سے برستا ہے تیزی سے، مانند ابر نو بہار وہ برسنے لگا، یعنی کہ رونے لگا، دامن و گریباں بھگونے لگا، رونے لگا بھگونے لگا، تو یہ بالکل پوری کہانی میں، پوری داستان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آہنگ کا خیال رکھنا کہتے ہیں ہم اسے، وہ سرور نے بہت ہی کامیابی سے رکھا ہے۔ فریاد و زاری، تڑپ اور بے قراری اس کی بدرگاہ مجیب الدعوات، مجیب الدعوات یعنی کہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی کہ اللہ کی، اس کی بدرگاہ مجیب الدعوات قبول ہوئی، تیر دعا ہدف اجابت سے لب معشوق ہوا، تیر دعا یعنی دعا کا تیر، ہدف اجابت یعنی قبولیت کے مقصد سے شاد کام ہوا، تو اب یہ تیر دعا ہدف اجابت سے، یہ جو ترکیب ہے اس پر دھیان دیں کہ ہدف اجابت، تو یہ اس طرح کی ترکیب ہے کہ آپ اسے پڑھتے جائیں اور اسے نوٹ کرتے جائیں ڈائری میں، اگر شاعری کا شوق ہے تو وہاں پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ نثر لکھ رہے ہیں، بہت ساری تراکیب اس میں آ رہی ہیں، تو انہیں آپ نثر لکھتے وقت استعمال کر سکتے ہیں، تو یعنی ایک طرح سے اگر آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی بہت اچھی نثر ہے تو اس میں آپ کو اور نکھار لا سکتے ہیں۔ ایک پیر مرد سفید داڑھی والے، سبز امامہ سر پر، عبائے عنابی
کندھے پر ڈالے. عناب کہتے ہیں نہایت سرخ، یعنی ابا تو جانتے ہیں کہ ایک چوغا ہے، ایک اوور کوٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے لے کر پیروں تک وہ ہوتی ہے. تو ابائے عنابی کندھے پر ڈالے، یعنی سرخ کوٹ یا کہہ لے چوغا وہ کندھے پر ڈالے، ہاتھ میں عصا یعنی کہ لاٹھی. خضر کی صورت، بزرگ سیرت، پارسا، وارد ہو پکارے، وارد ہوئے اور پکارے السلام علیکہ اے نوبادہ، اے نوباوہ چمن سلطنت، وہ اے گرفتار محنت محبت. شہزادے آنسو پوچھ، شہزادہ آنسو پوچھ. اب دیکھیں شہزادہ آنسو پوچھ سلام کا جواب دیا، شہزادے نے آنسو پوچھ سلام کا جواب دیا. پیر مرد نے فرمایا اے عزیز کیا حاجت رکھتا ہے، بیان کر. یہ سن کر ایسا خوش ہوا کہ رنج راہ بھولنے کا بھولا. اب یہ دیکھیے یہاں پر میں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ جب آپ رشید حسن صاحب کی جو ترتیب دی انہوں نے فسانہ عجائب، انجمن ترقی اردو سے شائع ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ رشید حسن صاحب نے التزام کیا برتا ہے. یعنی التزام یہ برتا ہے کہ رواں عبارت میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں اسپیس آپ کو نظر آئے گا. وہ اسپیس کیوں دیا ہے، اس پر غور کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے اسپیس اس لیے دیا ہے کہ مطلب گڑمڑ نہ ہو جائے. اب یہاں پر یہ جو عبارت ہے کہ ایسا خوش ہوا کہ رنج راہ بھولنے کا بھولا، تو انہوں نے چونکہ میں نے یہاں تو رننگ میٹر میں اس کو لکھا ہے، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے کہ رنج راہ بھولنے کا، اس کے بعد اسپیس ہے بھولا. تو گویا آواز کہاں قطع کرنی ہے، کہاں سانس روک کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ پورا مفہوم واضح ہو، اس کا التزام برتا ہے. اسی لیے رشید صاحب کی جو انہوں نے جو کتاب بھی ترتیب دی ہے، تدوین کا ان کا جو کام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا ہے. اور یہ یعنی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کہانی آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے پہنچے جس طرح کی ہے. تو آپ آواز کو کہاں روکیں گے، کہاں ٹھہریں گے اور کہاں آپ پھر سے شروع کریں گے، اس کا لحاظ بھی کرنا بہت ضروری ہے. وزیر زادے اور طوطے کی جدائی بھی یاد نہ آئی، کہا آپ کو قسم اس کی جس نے میری رہبری کو بھیجا ہے، جلد نشان ملک زرنگار دکھا دیجئے یا در دل دار تک پہنچا دیجئے، یا در دلدار تک پہنچا دیجئے. وہ ستودہ صفات یعنی اچھے صفات والا، اچھی خوبیوں کے حامل شخص کے لیے استعمال کرتے، اچھی خوبیوں والا ہنسا اور کہا اللہ رے بے خودی، ابھی بلائے ناگہانی آفت آسمانی جس پہ آپ پھنسے ہیں اسی سے نجات نہیں پائی، معشوقہ یاد آئی. یعنی ایک مصیبت میں تو آپ پہلے ہی گرفتار ہیں، اب ایک الگ مصیبت آپ کو یاد آ رہی اس موقع پر، تو یہ ہنسی کا موقع تھا. جان عالم نے کہا کوئی آفت و ستم و بلا ہجرے جانا اور مفارقت دوست سے سوا نہیں ہے. یعنی محبوب کی جدائی اور دوست کی جدائی سے بڑھ کر کے کوئی بھی مصیبت یا آفت نہیں ہو سکتی. اور اس موقع پر شعر میر سوز کا لکھا ہے کہ نہ لگے درد جدائی کو قیامت کا رنج، روز محشر کو نہ میری شب ہجرا سے ملا. یعنی میری جو شب ہجرا ہے اس کو محشر سے کیوں نہ ملا، کیونکہ درد جدائی کا نہ ہو قیامت کا رنج، نہ لگے درد جدائی کو قیامت کا رنج. اس صاحب باتی نے فرمایا صاحب زادے یہ صحرائے غضب دشت پر تعب، یعنی ایسا دشت جو مشکلات سے بھرا ہے اور کٹھنائیوں سے بھرپور ہے، ہر تختہ اس کا دام ستم، یعنی ہر کیاری یعنی باغ ہے کیاری، اور ہر اس کا ایک طرح سے منظر دام ستم، گل اور بوٹا نرا خارے غم و علم ہے، یہاں کا پھنسا الجھا حشر تک نہیں چھٹتا، یہ سب کارخانے طلسم ہے. یعنی اب شہزادے کو انہوں نے بتایا جو وارد ہوئے تھے وہاں پر ان کی مدد کے لیے کہ یہ سب کارخانے طلسم ہے. شہزادے نے کہا ہم سحر محبت میں گرفتار ہیں، ہمیں جینا مرنے سے فزوں ہے، دل کا حال دیگر گوں ہے، فزوں ہے دیگر گوں ہے. اب شیفتہ کا یہاں پر شعر لکھا ہے
کہ ہمیشہ آگ نکلتی ہے اپنے سینے سے، الہی موت دے گزرا میں ایسے جینے سے۔ تو کتنے برمحل اشعار انہوں نے رکھے ہیں یہاں پر چن چن کے، یہ پوری طرح اس پورے یعنی کہ اس پورے منظر کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک فنکار کے لیے، اور یہ اس کے کامیابی کی بھی دلیل ہے کہ ایسے اشعار کا انتخاب جو اس کے مطالب کی ترسیل پہ کہنا چاہیے کہ ترسیل سے ہم آہنگ ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کریم النفس کو اس کے حال پر رحم آیا، فرمایا بدحواس نہ ہو، نظر بخدا رکھ کہ وہ چارہ ساز عالمین، چارہ ساز عالمین جامع المتفرقین ہے، یعنی الگ الگ منتشر چیزوں کو جوڑنے والا ہے، ایک جگہ کرنے والا ہے۔ چارہ ساز عالمین یعنی دونوں عالموں کا چارہ ساز ہے، کئی عالموں کا۔ شہزادے نے کہا فی الحقیقت مگر برائے خدا ایک نظر ملک زر نگار، اور وہ معشوق طرح دار اگر نظر آئے جانے زار بچ جائے، زیست کا کیا اعتبار ہے، یعنی زندگی کا کیا اعتبار ہے، مرگ ہر دم ہم کنار ہے۔ حسرت دید تو نکل جائے، یعنی کہ موت آنی آ جائے گی، لیکن جو دیکھنے کی حسرت ہے وہ تو نکل جائے گی۔ خود اس خدا پرست نے کہا آنکھ بند کر، پلک سے پلک شہزادے کی لگی، ملک زرنگار میں گزرا ہوا، آفت تازہ سے دوچار ہوا، اور صورت اس حور کردار کی نظر بمجرد نگاہ دل سے کی، بے ہوشی ساری غشی تاری ہوئی۔ تو غرض یہ سلسلہ بھی داستان کا چل رہا ہے، اور یہ پورا بہت لمبی داستان ہے لیکچر کے حساب سے۔ کلاس روم میں تو بہت آسانی سے آپ کئی لیکچروں میں سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز چونکہ سمیٹنا بھی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ داستان کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔